بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب کے اور فیس بک کے ناظرین کو اور جملہ اہل وطن کو نیا یوم آزادی مبارک۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں یوم آزادی کس طرح منانا چاہیے، لیکن موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ مختلف قومیں اور مختلف ملک کس طرح بنتے ہیں۔ اور سب کو معلوم ہے کہ یا تو ایک ہی نسل کے لوگ ایک جگہ پہ بستے ہوں تو وہ اپنا ایک ملک بنا لیتے ہیں، یا ایک ہی زبان بولنے والے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک نیا ملک بن جاتا ہے ان کا، یا پھر کوئی بے آب و گیا علاقہ ہو جہاں آبادی بہت کم ہو تو دوسرے جزیروں سے، دوسرے بر اعظموں سے لوگ وہاں جا کے بس جائیں اور آہستہ آہستہ لوگ وہاں بہت سارے اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک ملک بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آج سے کئی سو سال پہلے امریکہ کی بنیاد پڑی یا جس طرح آسٹریلیا بنا۔ لیکن ایک اور بھی انداز ہے نئے ملک بننے کا۔ میں تاریخ کے جھروکوں میں آپ کو لے جاؤں گا، کوئی 70 75 80 سال پہلے ایک بہت بڑے تاریخ دان نے لکھا تھا کہ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اس قوم کا جغرافیہ بھی اسے فراموش کر دیا کرتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہوگا اپنے مستقبل کی پیش بینی کے لیے۔ یہ 1975 کا ذکر ہے۔ پاکستان کو 2 لخت ہوئے، ابھی 4 سال ہوئے ہیں۔ میں مکہ مکرمہ گیا تو مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ یہ ایک سینئر عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں سوریہ کے، شام کے، اور یہ حرم مکہ میں بیٹھ کے، بیت اللہ کے قریب بیٹھ کے یہ عام طور پر یہ لیکچر دیتے ہیں، اور جب کبھی کسی پاکستانی کو دیکھتے ہیں تو بےتاب ہو کے پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہیں۔ میں ان کے جملے دہراتا ہوں، وہ کیا شامی عالم کیا کہتا تھا پاکستانیوں کو دیکھ کے۔ وہ کہتے تھے کہ ایھا الپاکستانیون این تذہبون، اے پاکستانیوں تم کہاں جا رہے ہو، تمہاری منزل کیا ہے؟ کیف نسیتم المشابہۃ والمماثلۃ بین دولتکم بناها محمد علی جناح و بین دولت بناها محمد علیہ الصلوۃ والسلام بالمدینہ المنورہ۔ تم اس مشابہت اور اس مماثلت کو کیسے بھول گئے جو وطن پاکستان میں ہے، جس کو محمد علی جناح نے بنایا، اور اس ریاست میں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بنایا۔ مدینہ منورہ میں جو ریاست بنائی گئی اس کے لیے لوگوں نے ہجرت کی، اور پاکستان کی ریاست جو محمد علی جناح نے بنائی اس کے لیے لوگوں نے ہجرت کی، اس کے لیے لوگوں نے جان مال کی قربانی دی، گھر چھوڑ کے آئے، اور اس پاکستان کے لیے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑ کے پاکستان میں آئے۔ یہ تم اس مماثلت کو کیسے بھول گئے؟ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، ملک بننے کی ایک اور بنیاد ہے، وہ نظریہ ہے۔ پاکستان نظریہ اسلامی کی بنیاد پر بنا، بالکل اسی طرح جس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظریے کی بنیاد پر، ایک ایمان کی بنیاد پر آپ نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اور حکومت پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ اس بہت بڑی آبادی کی نقل مکانی میں کم از کم 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے۔ کسی نقل مکانی میں کسی لوگوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پہ اتنی انسانی جانیں تلف نہیں ہوئیں جتنی پاکستان بننے پہ، یعنی اتنے لوگ تو جنگ عظیم اول دوم میں نہیں مرے جتنے پاکستان بننے پہ مرے۔ اور مجھے یاد ہے جب میں طالب علم تھا پنجاب یونیورسٹی میں، ہم اکثر شام کو شورش کاشمیری کے پاس جا بیٹھتے، اور شورش کاشمیری ہمیشہ دل گرفتہ ہو کے یہ بات بتایا کرتے کہ جب پاکستان بنا تو ہندو بلوائی اور سکھ بلوائی،
مسلمان قافلوں پہ حملہ کرتے تو جو ان کی خوبصورت بچیاں جوان بچیاں ہوتی تو ان کو وہ اسلحے کی زور پر ماں باپ سے زبردستی چھین کے لے جاتے اور شورش بتاتے تھے کہ اس ضمن میں جو ایف آئی آرز فرسٹ انفارمیشن رپورٹس پولیس کے پاس لانچ کی گئی 64,000 ایف آئی آر درج کروائی گئی کہ ہماری بچیوں کو سکھ اور یہ لوگ زبردستی لے کے چلے گئے۔ ناظرین گرامی، اس آگ اور خون کے دریا کو پار کر کے ہم نے پاکستان بنایا، اور پتہ نہیں کتنی بچیاں ہوں گی جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کسی نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، کوئی دریا میں کود کے اس نے خودکشی کر لی اپنی عزت بچانے کے لیے۔ ان حالات میں پاکستان بنا، اور آج کسی کو یاد نہیں ہے کہ پاکستان کن حالات میں بنا۔ ہاں، میں 1950 میں پیدا ہوا۔ میں خوش بخت تھا کہ میرے والدین بھی مشرقی پنجاب سے پنجاب پاکستان میں تشریف لائے۔ ابھی چند سال پہلے، کوئی 93 سال کی عمر میں، 92 سال کی عمر میں میری والدہ کا انتقال ہوا۔ کم و بیش 63-64 سال میں ہمیشہ جب بھی جمعے کے روز اپنی والدہ کے ساتھ ہوتا، اور والدہ کو ہم چارپائی بچھا دیتے صحن میں یا کرسی وغیرہ رکھ دیتے، والدہ وہاں بیٹھتی بلا ناغہ۔ جب بھی جمعے کے روز شام کے وقت عصر کے بعد عام طور پر امی اس طرح اوپر آسمان کی طرف دیکھتی اور پھر اپنے بچوں سے مخاطب ہو کے کہتی، ہاں تقریباً یہی وقت تھا جب بلوائی آئے اور انہوں نے تمہارے ماموں شوکت کو، جو 19 سال کا جوان راہنا تھا، اس کو انہوں نے شہید کیا، اور اس شہید کو پھر قبر بھی نہ مل سکی کیونکہ پیچھے سے اور بلوائی آ رہے تھے حملہ کرنے۔ اور ہمارے نانا نے یہ کیا کہ اپنے جوان سال بیٹے کی لاش کو ایک نالے میں رکھ کے دونوں طرف سے اس کے کنارے توڑ کے منہ کے اوپر کپڑا دے دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اس کو قبر بھی نصیب نہ ہوئی۔ پتہ نہیں ایسے کتنے واقعات ہوئے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ایک پروفیسر تھے، ہندوستان کے مسلمان پروفیسر، لندن میں گلاسگو میں ہمارے ساتھ تھے کسی ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے۔ ہم انہیں کبھی کبھار پوچھتے کہ وہاں ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ جب وہ مسلمانوں کے حالات، ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات بتاتے، ایک دفعہ میں نے انہیں کہا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان درجہ دوم کے شہری ہیں ہندوستان میں۔ وہ دھاڑے مار کے رونے لگے کہ خدا کی قسم درجہ دوم بہت بڑا درجہ ہے، ہم ہندوستان میں کسی درجے میں نہیں آتے۔ پھر انہوں نے ایک دل کو دہلا دینے والی بات بتائی کہ میں مشرقی پنجاب کی فلاں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، ایک نوجوان سکھ بچہ، بہت ہی خوبصورت سکھ بچہ، وہ میرے قریب رہتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور ہمیشہ ضد کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے گھر آئیں، آپ ہمارے مہمان بنیں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرا مہربان استاد کم از کم ایک رات کے لیے میرا مہمان بنے۔ اس کے اس پرزور اصرار کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دن اس کے گھر چلا گیا، اور ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ میری عادت یہ تھی کہ، اور اب بھی ہے، جب بھی صبح کو میں بیدار ہوتا ہوں نماز پڑھ کے میں تھوڑی سی اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو سکھ کے گھر میں نے نماز تو پڑھ لی، وہاں قرآن مجھے کہاں ملنا تھا، تو میں نے کیا کیا کہ تھوڑی اونچی آواز میں جتنی 30ویں پارے کی صورتیں مجھے یاد تھیں وہ میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ جب میں وہ صورتیں اور قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ دروازے کے پیچھے کوئی آہستہ آہستہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ میرا دل بڑا پسیجا تو میں نے دروازے کو ناک کیا، وہ بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ میں نے کہا بیٹے یہاں کون رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماما رو رہی ہے۔ بھئی تیری ماما کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہوا یہ کہ جب میری ماں کے والدین پاکستان جا رہے تھے، ماں بھی ان کے ساتھ تھی،
تو میرے باپو نے، میرے تایا نے اسلحے کی زور پہ میری ماں کو زبردستی یہاں رکھ لیا تھا، اور پھر میرے ابا نے میری ماں سے شادی کر لی اور اس کو سکھ بنا لیا تھا۔ اور اب یہ ہے کہ میری ماں جب کبھی بھی قرآن سنتی ہے تو یہ رونا شروع کر دیتی ہے، جب بھی یہ قرآن سنتی ہے تو یہ اس طرح بلک بلک کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، یوم آزادی کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں کہ کن حالات سے گزر کر ہم نے یہ وطن عزیز لیا ہے۔ اللہ کروٹ کروٹ چین دے حضرت علامہ اقبال کو اور حضرت قائد اعظم کو، کہ جن کے سبب ہمیں یہ وطن ملا اور ہم یہاں 23-24 کروڑ لوگ درجہ اول کے شہری ہیں، جو ہمارے دل میں آتا ہے یہاں کرتے ہیں۔ ہم یہاں درجہ دوم کے شہری نہیں ہیں، ہم امیر ہوں یا غریب ہوں، قانون کے اعتبار سے ہمارے حقوق برابر ہیں، ہم عدالتوں میں جا سکتے ہیں، کوئی ایک طبقہ ہمیں ہمارا حق مانگنے سے نہیں روک سکتا۔ کاش کہ کبھی ایک نظر اٹھا کے ہم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی طرف دیکھ لیں، فلسطین کے مسلمانوں کی طرف دیکھ لیں، بوسنیا ہرزیگوینا کے مسلمانوں کی طرف دیکھ لیں۔ مجھے ایک بوسنیا کا امریکہ میں ایک جلا وطن شخص جو امریکہ میں رہتا تھا، وہاں پناہ لی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے کہ وہ اکثر کہا کرتا تھا، ہم بوسنین لوگوں کی بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں تھا۔ یقین کیجئے دنیا میں جب بھی کسی مسلمان پہ قافیہ حیات تنگ ہوتا ہے، پاکستان سے ان کی امیدیں جڑی رہتی ہیں کہ پاکستانی ہماری مدد کو آئیں گے۔ پاکستانی کیا ہم کسی کی مدد کریں گے؟ یہ تو اپنا بجٹ بھی اب لوگوں کی مدد سے، دیگر اقوام کی مدد سے اپنا بجٹ بناتے ہیں۔ آخری بات یہ کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ مولا الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان سے ایک روایت ہے حدیث کی کتابوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت میری امت پہ ایسا آئے گا کہ دیگر اقوام کے لوگ مسلمانوں پہ اس طرح جھپٹیں گے جس طرح کوئی بھوکا کھانے کے اوپر جھپٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے کہا، نہیں، جس طرح سمندر کی بے تحاشا جھاگ ہوتی ہے، تم اس طرح تعداد میں تو بہت ہوگے، تو پھر کیوں ہمارے اوپر یہ ابتلا کیوں آئے گی، یہ اللہ کا عذاب کیوں آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر وہن آ جائے گا، تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر جب مسلمانوں کے دل میں گھر کر جائے گا تو مسلمانوں کا یہ حال ہوگا۔ ناظرین گرامی، یوم آزادی منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے پرچم کے لباس بنا کے زیب تن کر لیں، سارا دن باجے بجاتے پھریں، لیٹ لیٹ کے موٹر سائیکل چلائیں، ون ویلنگ کریں، خود بھی خطرے میں پڑیں اور باقی لوگوں کو بھی خطرے میں ڈالیں، اور شہروں کے امن کو ہم عقارت کر دیں۔ یہ کوئی قوم اس طرح اپنی خوشی کے دن اور آزادی کے دن نہیں مناتی۔ والدین کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کو بتائیں کہ پاکستان کن حالات میں بنایا گیا۔ جس طرح گاندھی کہتا تھا کہ ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر انگریز یہاں سے چلا جائے اور ہندوستان کو آزاد کر دے، خدا کی قسم اگر ان شرائط پہ ہندوستان آزاد ہوا ہوتا تو یہاں پاکستان میں رہنے والے 23-24 کروڑ بھی آج ہندوستان کے غلام ہوتے۔ اللہ کروٹ کروٹ چین دے حضرت قائد اعظم کو، جس کے سبب ہم اس آزاد دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ان مجاہدوں کو، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آزادی کو پہچان سکیں اور اپنی آزادی کی حفاظت کر سکیں۔ شکریہ جی۔